المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کی ذات مبارکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہجہات بھی، اور درود و سلام کا نذرانہ حضور نبی مکرم رسول محتشم حضور ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین کرام برادران اسلام نہایت واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور حق سنا کے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بات واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ محبت نہیں ہے یا پیار نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بچے بولتے ہیں، چونکہ بچے ہیں تو شرارت نہیں کریں گے تو ان کو بچہ کون کہے گا، تو پھر وہ ایک جو لے ہوتی ہے گفتگو کی، کیونکہ یہ اصول ہوتا ہے تبلیغ کا۔ آج کل تو جو حال ہے ہمارے ہاں اللہ یاذ باللہ، سپیکر اچھا نہ ہو تو پھر سارا موضوع تو مائک والے پہ ہوتا ہے اور بغیر ساؤنڈ کے تو مبلغ بولتا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایسے استاد سے دین پڑھا ہے جنہوں نے ہمیں واقعتاً دین سکھایا ہے۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے اور ہم 4 بندوں میں بیٹھ کے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے رضا ثاقب سے سبق پڑھا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایک ربط ہوتا ہے کہ اپنے سامعین کو اپنی عقل کے مطابق لے کے آنا ہوتا ہے اور پھر ان کو وہ بات میسج دینا ہوتا ہے جو بندے نے تیار کیا ہے۔ تو پھر جب درمیان کے اندر وہ ہم تو نعرہ بھی پسند نہیں کرتے، یہ بات نہیں کہ نعرہ لگانا غلط بات ہے، اچھی بات ہے، ذوق کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن اس سے بھی ردم ٹوٹتا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش، ہمارا خطبہ بھی لمبا نہیں ہوتا، ہماری تبلیغ بھی لمبی نہیں ہوتی، مختصر سے وقت میں کوشش ہوتی ہے کہ سننے والوں کو زیادہ، اور یقین کریں تہجد کے وقت بھی اپنے سننے والوں کو کبھی دعاؤں میں نہیں بھولیں، جن کی وسادت سے ہم آپ کو پیغام پہنچا رہے ہیں اور جو سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مبلغ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے سننے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے جب ایک پیغام آپ تک پہنچنا ہے، ایک روح کی غذا ہوتی ہے، ایک جسم کی غذا ہوتی ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، جسم کی غذا جو ہم روزمرہ میں کھاتے ہیں، کھانا پینا، گوشت، سبزیاں وغیرہ، اسی طرح ایک روح کی غذا ہوتی ہے۔ اہل اللہ سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جو روح اللہ کا ذکر نہیں کرتی وہ مردہ ہو جاتی ہے، چلتی پھرتی ضرور ہے لیکن وہ مر چکی ہوتی ہے۔ اور بعض روحیں ایسی بےتاب ہوتی ہیں جو اللہ کا ذکر مانگتی ہیں لیکن ان کو ذکر ملتا نہیں، تو پھر وہ ایسی مجلس کے اندر جا کے سکون محسوس کرتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پہ حضور کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو پھر جہاں پہ ماحول اتنا سونا اور خوبصورت ہو تو وہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی حرکات میں وہ بڑا ایک عجیب سا ماحول پیدا کرتے ہیں اور وہ ردم جو گفتگو کا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میں بلا تمہید اپنی گفتگو کی جانب بڑھوں گا۔ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں
وہ معراج شریف کے حوالے سے ہیں، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ آج کل تو یہ بھی مناظروں کا موضوع قرار پایا ہے کہ معراج جسمانی ہوا تھا یا روحانی ہوا تھا، حالانکہ یہ امتی کا تو حق ہی نہیں اس پہ بات کرتا، لیکن اس کے باوجود ہمارے دور نے ہمارے ساتھ جو ستم کیا، اقبال نے کہا تھا عہد ماں راز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ ہمارے دور نے ہمارے ساتھ ظلم یہ کیا، ہمیں ہماری ذاتوں سے جدا کر دیا۔ اب ہمیں ہماری ذاتوں سے جدا کیسے کیا گیا؟ تو اقبال کہتا ہے ہمیں حضور کی چوکھٹ سے دور کیا گیا تو ہم اپنی پہچان بھی بھول گئے۔ ہماری پہچان تو حضور کی ذات کے ساتھ تھی، اگر حضور کو درمیان سے نکال دیں تو یاد رکھیے گا ہم تو انسان کہلانے کے لائق نہیں تھے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، انسان کو انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، توجہ میری جانب رکھیے گا، اور اگر کوئی بچہ بولنے لگے تو وہ ایک الگ سے چپ کروانے کے ساتھ، اگر اس کے ساتھ والا چپ کروا دے گا تو وہ خاموشی کے ساتھ خاموش ہو جائے گا۔ تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو، مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ ہوا کچھ یوں کہ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگے تو حضور کے قلب اطہر پہ گراں گزرا، تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ میرے محبوب کو بلا کے لا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے، اس کا موڈ اچھا نہ ہو، اس کی طبیعت بے چین ہو، تو محلے کے اندر جو خوبصورت علاقہ ہوتا ہے یا کوئی کھیت ہمارے یہاں بڑے مشہور ہوتے ہیں، آج کل تو وہ ٹیوبل ہوتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے نا چلو آؤ یار ذرا باہر سے پھر کے آتے ہیں، تھوڑا دل اور ہوگا۔ تو محبوب جب بے چین ہونے لگے، جب اضطرابی بڑھنے لگی کہ اتنی محنت کی، مٹھی بھر لوگ اسلام میں آتے ہیں، تو پھر اللہ نے دیکھا کہ میرے محبوب پریشان ہیں، تو یہ رب کو گوارا کہا، تو کہا جبریل میرے محبوب کو بلا کے لا۔ یہاں پہ توجہ چاہوں گا، کوئی تو طور پہ جا کے تقاضا رویت کرتا ہے، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اہل علم بیٹھے میں توجہ کیجئے گا، طور پہ جا کے حضرت موسیٰ کہتے ہیں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں پہ بھی اگر آپ کی توجہ ہو تو اہل علم موجود ہیں، لن ترانی کہا گیا، مضارع پہ جب حروف ناصبہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی نفی کر دیتا ہے۔ اگر کہہ دیا جاتا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، بات سمجھ میں آتی، لن کہہ کے مضارع پہ جب حروف ناصبہ کی قید لگائی تو کہا موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اب آپ توجہ کریں تو کیا جنت کے اندر جانے کے بعد انسان کو سب سے بڑا جو انعام ملے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جنتی کے لیے سب سے بڑا انعام ہے، اور عام جنتی ایک بار دیکھے گا، جنت الفردوس والے ایک بار صبح دیکھیں گے، ایک بار شام کو دیکھیں گے۔ اب عام سا جنتی جنت میں جانے کے بعد اپنے رب کا دیدار کرے گا تو کیا اللہ کا نبی نہیں کرے گا؟ اللہ، تو پھر مستقبل کی نفی کیوں کی گئی؟ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب آرنی لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ جب عام جنتی جنت میں جانے کے بعد اپنے رب کو دیکھے گا تو کیا اللہ کا نبی نہیں دیکھے گا؟ تو جب دیکھے گا تو پھر لن حروف ناصبہ کی قید کیوں لگائی؟ لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ علماء فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے تقاضۂ رویت کیا تھا، مالک کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، اس وقت تک حضور نے اپنے رب کو دیکھا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ مطلب کیا؟ موسیٰ تو اتنی دیر تک مجھے، تو کیا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا جب تک مجھے میرا پیارا محمد نہیں دیکھ سکتا۔ میرے جلووں پہ پہلی نظر پڑے گی تو مازاق کے کجلوں والی پڑے گی، اس لیے کہا تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ جا کے تقاضا کرتے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور کوئی تو لمبی تان کے سویا ہوتا ہے،
अल्लाह अकबर। तो हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया जाता है मेरे महबूब को बुला के लाओ। आजकल ये मसला भी चलता है कि जिब्रील उस्ताद है, हुजूर शागिर्द है। कुछ लोग ज़्यादा पढ़ लिख गए और उन्होंने पता नहीं बैठ के कहाँ पे दीन पढ़ा। यार जो दिन के अंदर 10-10 बार कदमों में आए वो उस्ताद तो नहीं होता, वो तो शागिर्द होता है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जब बुलाने के लिए आए तो कहा मालिक दरवाजे पे दस्तक दे लूं। कहा जिब्रील तेरे लिए मेरा महबूब उठे। मालिक फिर तू ही बता क्या करो। कहा छत से सुराख कर। हुज़ूर सल्लल्लाहु हज़रत उम्मे हानी के घर में आराम फरमाते। सुराख कितना करना है, हज़रत जिब्रील का साइज कितना है, हुजम कितना है। फरमाया मेरे 650 नूरी पर है। एक पर कितना बड़ा है, फरमाया अगर खोलूं तो शर्क से लेके गरब तक, शमाल से जुनूब तक कुल कायनात उसके नीचे आ जाए एक पर। और जिस बदन पे 650 नूरी ऐसे पर हो उस बदन का साइज कितना होगा। कहा जिब्रील सुराख कर। कितना सुराख? उलमा फरमाते हैं सुई के नक्के के बराबर, और बात फरमाते हैं उससे भी कम। ये सुराख किया गया। हजरत जिब्रील नीचे आए। उम्मत को बतलाना मकसूद था जब बड़े लोगों के डेरों पे जाएं तो फिर बड़ा बन के नहीं जाते, छोटा बन के जाते। अब हजरत जिब्रील पास आ गए। मालिक अब तेरे महबूब को हाथ की जुम्बे से उठा दूं। कहा जिब्रील ये काफूरी होंठ तुझे किस लिए दिए? इनको मेरे नबी के तलवों पे रख दे। अब हुजूर सल्लल्लाहु आराम फरमा रहे हैं और हजरत जिब्रील होंठों से हुजूर के कदम चूमते हैं। जब उन्होंने काफूरी होंठ अपने हुजूर के पांव पे रखे होंगे तो क्या नजारा होगा। वो किसी ने कमाल नक्शा खींचा। वो कहता है बशर ते लंबी तान के सुता। आज ये झगड़ा ना नूरो बशर का। बशर ते लंबी तान के सुता, नूर चुमे पे तलियां, जिस दी खातर सजियां होइयां ने अरशे बरी दियां गलियां। बशर ते अगे लंघदा जावे, नूरी रह गया थल्ले, जिस वेले अगे लंघदियां वेख्या आखे बल्ले बल्ले बल्ले। अब हुजूर आराम फरमा रहे हैं और वो हुजूर सल्लल्लाहु के कदम चूमते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु की आंख खुलती है। पूछा जिब्रील क्या बात है? तो कहने लगे हुजूर अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक बैठा है। अल्लाह को शौक है कि आपका दीदार करे। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु उठे, वुजू किया, बिस्तर छोड़ा, दरवाजा खुला। अब गए कैसे? तवज्जो कीजिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु सबसे पहले बुराक आया। बुराक कितना सरी रफ्तार था, कितना तेज था। हमारा जो पूरा जिस्म है ये नूर का नहीं है। हमारी आंख वो भी नूर की नहीं है। ये सफेद रंग का डेला है, उस डेले के अंदर एक गोल दायरा है, वो भी नूर का नहीं। उसके अंदर एक छोटा सा नुक्ता है, वो नूर का है। और निगाह का आलम क्या है? चौथे आसमान पे सूरज भी देखते हैं, सितारे भी देखते हैं। बुराक सर से लेकर पांव तक नूर का था। हुजूर फरमाया उसकी रफ्तार कितनी थी? जहां पे उसकी नजर होती थी वहां उसका कदम होता था। अब जो सर से लेकर पांव तक नूर था उसकी निगाह का आलम क्या होगा? उसने तो एक नजर उठाई होगी और जाके मस्जिद अक्सा तक पहुंच गया होगा, अक्सा से लेकर हराम तक पहुंच गया होगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु उस पर सवार होते हैं। ये जहाज हमारे यहाँ चलता है 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, तो उसकी नंगी पुश्त पे बैठ के दिखाए। और जो करोड़ों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, फी सेकंड की रफ्तार से चले, तो मेरे हुजूर उस पे सवारी करते हैं। और फिर बाज दफा होता है बंदा तेजी से गुजरता है, बाद में उससे मिलता है साहब आप मेरे पास से गुजरे थे। वो कहता है यार मैं बड़ा जल्दी में था, मैंने देखा नहीं। अब हुजूर इतनी तेजी के साथ जा रहे हैं और मार्फत का आलम क्या है? फरमाते हैं मैं हज़रत मूसा की कब्र से करीब से गुजरा, वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु मस्जिद अक्सा तक पहुंचे, मस्जिद अक्सा से लेके हराम तक पहुंचे। तो हुजूर मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक पहुंचे
تو حضرت موسیٰ پہلے آگے موجود تھے. اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ میرے نبی سے زیادہ تیز رفتار تھے؟ وہ تو نماز پڑھ رہے تھے جب حضور وہاں سے گزرے. اگر زیادہ تیز رفتار نہیں تو پہلے کیسے پہنچے؟ تو علماء فرماتے ہیں حضور اپنی رفتار سے تو جا ہی نہیں رہے تھے. حضور تو جا رہے تھے براق کی رفتار سے. حضرت موسیٰ گئے ہیں نبوت کی رفتار سے. براق بڑا تیز ہوگا، نبوت سے آگے تو نہیں نا. اب وہاں پہ پہنچے، پھر وہاں پہ تمام انبیاء کی جماعت کروائی. اب یہاں پہ بھی اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک نقطے کے اندر سارے مسائل ختم کرنا چاہتا ہوں. آج نور و بشر کے جھگڑے ہوتے ہیں. عام لوگ بیٹھے ہیں، قاری صاحب نماز کے لیے متعین ہے، نماز کا وقت ہوا، یہ مصلی پہ آ گئے، کوئی نئی بات نہیں، یہ تو متعین ہی نماز کے لیے ہے. پتہ تو تب چلے گا جب صاحب علم سارے ہی ہوں گے، جب ساری علماء بیٹھے ہوں گے. اب پتہ چلے گا نا مصلی امامت پہ کون آتا ہے. عام بندوں کے اندر جماعت کروانا کوئی کمال نہیں، لیکن جب سارے ہی اللہ کے نبی موجود ہوں، حضرت آدم سے لے کے حضور تک، اب پتہ چلے گا نا مصلی امامت پہ کون آتا ہے. حضرت آدم بھی پیچھے موجود تھے نا، اللہ نے سارا کچھ ان کو سکھا دیا. لیکن ہماری فقہ کا ایک قاعدہ ہے، جب سارے پڑھے لکھے ہوں تو پھر مصلی امامت پہ وہ آئے گا جو سب سے زیادہ حسین ہو. اب حضرت یوسف بھی چراغ حسن لے کے پیچھے کھڑے تھے. اب پتہ چلے گا نا مصلی امامت پہ کون آتا ہے. لیکن حضرت یوسف آگے نہیں آتے یار. ہاں ایک سارے کمال اپنی جگہ پہ، سارے اوصاف اپنی جگہ پہ، ایک وصف ایسا ہے کہ جو مصلی امامت پہ آنے کا حقدار ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے نور. سارے بشر ہوں اور ان میں نور بھی ہو تو پھر نور افضل ہے بشر سے، تو پھر مصلی امامت پہ نور آئے گا نا. حضرت جبرائیل بھی موجود تھے. یار میں مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں. گھر کے اندر ایک ماں بیٹھی تھی، 7 بچے اس کے 5-4 بیٹھے ہیں، اور وہ کوئی قدم دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی قدموں کو دھو رہا ہے. باہر تیز بارش ہے، نماز کا وقت آیا تو بچے کہتے ہیں کہ امی باہر بارش ہے تو نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں. تو مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ ماں کے بیٹا. ذرا بولیے بیٹا. کیوں؟ کیونکہ عورت امامت نہیں کروا سکتی. اب مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ افضل کون ہے؟ ماں. قاریہ بھی ماں ہے، حافظہ بھی ماں ہے، متقیہ بھی ماں ہے. لیکن مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ بیٹا. کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. مردانہ پن زنانہ پن سے افضل ہے. بیٹے ہاتھ باندھ کے کہیں گے امی تیری عزت مقام اپنی جگہ پہ، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ تو عورت ہے، ہم مرد ہیں، مصلی امامت پہ ہم آئیں گے. میں کہتا ہوں یار سارے قوال حضور کو حاصل تھے، سارے اوصاف حضور کے اندر موجود تھے. جبریل ہاتھ باندھ کے کہتے حضور میری مجبوری یہ ہے کہ میں نور ہوں، آپ بشر ہیں، مصلی امامت پہ میں آؤں گا. لیکن جبریل پیچھے کھڑے ہو کے یہ مقامت پڑھ کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جنسی اعتبار سے بھی حضور افضل ہیں، نوری اعتبار سے بھی حضور ہی افضل. سبحان اللہ. اگر مصلی امامت پہ کوئی آئے گا تو وہ اللہ کا نبی آئے گا. اب حضور صاحب امامت کرواتے ہیں اور پھر ایک نور کی سیڑھی آتی ہے، اس سیڑھی پہ سوار ہو کے حضور پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں. پھر مختلف فرشتوں کے پروں پہ حضور 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں، جہاں پھر آگے سدرۃ المنتہا تک رف پہ جاتے ہیں. اور پھر وہاں سے آگے جبریل جانے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں لو دنو تو خطوتن لہ ترک. تو حضور اگر بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جرا عرش تو میں لنگ پارا گیا. اب جبریل کہتا ہے نہیں حضور بس یہاں تک. اب میرے اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ بشری تقاضا تھا نا، تو ڈرتے جھجکتے حضور نے قدم اٹھایا. آواز آئی ادنو منی یا احمد، پیارے احمد قدم اٹھائیے ہمارے قریب آئیے. اب ڈرتے جھجکتے، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. اب حضور نے ڈرتے جھجکتے قدم اٹھایا. پھر فاصلہ کتنا طے ہوا؟ پیچھے ٹوٹل مراحل میں جتنا فاصلہ طے ہوا تھا، حضور کے ایک اٹھنے والے قدم نے اتنا فاصلہ طے کر دیا.
کتنی بار قدم اٹھایا؟ 70,000 مرتبہ یہ آواز آئی، ادنو منی یا احمد، پیارے ہمارے قریب آئیے۔ 70,000 مرتبہ حضور نے قدم اٹھایا۔ پھر حضور رب کے کتنے قریب ہوئے کہ کسی کی عقل نہیں بتا سکتی۔ ہاں قرآن اتنا کہتا ہے قاب قوسین او ادنا، جس طرح دو کمانیں آپس میں جوڑی جاتی ہیں، یہ عرب کا رواج تھا۔ جب دو قبیلے آپس کے اندر ملتے ہیں تو کمانیں جوڑتے تھے، کمانیں جوڑتے اور ایک تیر پھینکتے۔ مطلب کیا؟ لوگ کہتے لوگوں دیکھو آج کے بعد قبیلے ہم دو ہی ہیں لیکن نکلنے والا تیر ایک ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم الگ الگ ہیں۔ اب ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہوگا، ایک کا دوست دوسرے کا دوست ہوگا۔ ہماری وحدت، ہماری یگانگت، ہمارا اکٹھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آپس کے اندر متحد ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عرب کے لوگ چونکہ کمانیں جوڑ کے لوگوں کو بتاتے تھے، تو دیکھو میں اپنے محبوب کے ساتھ کمان جوڑ رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں آج کے بعد جو میرے محبوب کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، اور جو میرے محبوب کا یار ہے وہ میرا بھی یار ہے۔ اس لیے ہماری ذاتیں ایک نہیں ہیں لیکن ہماری بات الگ بھی نہیں ہے۔ جو نبی اور خدا کو ایک مان لے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن بات ذہن میں رکھنا ان کی ذاتیں ایک نہیں ہیں لیکن ان کی باتیں جدا بھی نہیں ہیں۔ اس لیے کہنا اذ رمیت ولکن رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ محبوب جو آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ تو میں خدا نے پھینکی ہیں۔ اس لیے حضور کے دست کو اپنے دست قدرت کے ساتھ تشبیہ کیا تو حضور وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ 70,000 راز کی باتیں ہوئیں، 70,000 رموز کی باتیں ہوئیں، 70,000 حکایات حضور کو عطا کر دی گئی۔ اب اس کے بعد سب کچھ خدا نے دیا، اب اللہ فرماتا ہے محبوب آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی مہمان آیا، اب دسترخوان پہ سب کچھ رکھتے ہیں لیکن پھر آخر میں کہتے ہیں صاحب آپ کی کوئی آرزو، آپ کچھ پسند کریں۔ یار آپ نے کسی کے ظرف کو دیکھنا ہو کہ یہ اندر سے کیسا ہے، کتنے پانی میں ہے، اس کو اختیار دیں۔ صاحب مانگیے کیا مانگتے ہیں، آپ مجھے کہیں مانگیے کیا مانگتے ہیں، تو میں کہوں یار مجھے پانی دے دو، آپ کہیں گے پیاسا ہے۔ میں کہوں مجھے کھانا دے دو، آپ کہیں گے بیچارہ بھوک کا مارا ہے۔ میں کہوں میرے نام کے نعرے لگاؤ، آپ کہیں گے شہرت کا متلاشی ہے۔ میں کہوں مجھے رہنے کے لیے چھت دے دیں، آپ کہیں گے یہ بیچارہ تو بے گھر لگتا ہے۔ تو سوال کرنے سے اندر کے ظرف کا پتہ چلتا ہے۔ جب حضور سے کہا گیا محبوب مانگیے کیا مانگتے ہیں، تو حضور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مالک میں نے کہا تو میرا رب ہے، میں نے پہاڑوں میں بھی کہا تو میرا رب ہے، میں نے طائف کے بازاروں میں بھی کہا تو میرا رب ہے، میری گردن پہ اوجڑیاں لا دی گئی، میں نے کہا تو میرا رب ہے، میرے راستے کے اندر کانٹے بھی چھائے گئے، میں نے کہا تو میرا رب ہے، سماجی بائیکاٹ کیا گیا، میں نے کہا تو میرا رب ہے، میں نے راتوں کی تنہائیوں کے اندر آنسوں کی چھڑکاؤ کر کے اور سانسوں کی سسکیاں بدکا کے اس بات کا اعلان کیا مالک تو میرا رب ہے۔ مالک ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ، ہر مرحلے پہ، ہر حال میں نے کہا تو میرا رب ہے۔ مالک آج تو بھی تو کہہ دینا تو میرا بندہ ہے۔ تو پھر رب نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو۔ اچھا یہاں پہ توجہ کیجئے گا، یہاں پہ سفر نہیں کہا گیا، کہا یہ میرے نبی کی سیر ہے۔ سفر اور سیر کے اندر فرق ہوتا ہے۔ سفر جب کیا جاتا ہے تو پھر گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کیا جاتا ہے، لیکن جب سیر کی جاتی ہے تو پھر منٹوں کا سفر گھنٹوں میں کیا جاتا ہے۔ پھر بندہ چہل قدمی کرتا ہے، کہیں پہ سورج کی کرنیں دیکھتا ہے، کہیں پہ گرتی ہوئی آبشاریں دیکھتا ہے، کہیں پہ کلی کا کھلنا دیکھتا ہے، کہیں پہ پانی کے اندر مچھلیاں دیکھتا ہے، کہیں پہ کوسے قزا کی رنگینیاں دیکھتا ہے، کہیں پہ دھنک کی شوخیاں دیکھتا ہے۔ تو بندہ اپنی مستی کے اندر چلتا ہے۔ میرا نبی اتنی صورت کے ساتھ گیا، پلٹ کے آیا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، لیکن میرا رب کیا کہتا ہے؟ یہ میرے نبی کا سفر نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سیر ہے۔ کیا سمجھو گے میرے نبی کو؟ جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی اس کے سفر کو کیا سمجھو گے؟ اب پھر دیکھیے حضور جب یہاں سے گئے تو واپس پلٹے، مہینوں کا سفر تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا اور پھر پانی بھی چل رہا تھا۔
یہاں پہ میرے استاد گرامی ایک مثال دے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ گھڑی ہے نا، یہ چلتی ہے، اس سے سیل نکال دو یہ بند ہو جائے گی، جب سیل ڈالو گے جہاں پہ رکے گی وہاں سے چلنا شروع ہوگی۔ مطلب کیا؟ پتا چلا سیل گھڑی کی جان ہے، یہ روح جسم کے اندر جان ہے نا، اس کو نکال دو جسم وہیں پہ پڑا رہے گا، جب دوبارہ روح ڈالو گے تو جسم اٹھ کے حرکت کرے گا۔ پتا کیا چلا؟ روح جسم کی جان ہے۔ جب حضور اس کائنات سے نکلے تو کائنات کا نظام وہیں پہ رک گیا، حضور واپس پلٹے تو کنڈی بھی ہلنے لگی، پانی بھی چلنے لگا، اور بستر بھی وہیں پہ گرم تھا۔ پتا چلا حضور اس کائنات کی جان ہے۔ حضور جب یہاں سے نکلے تھے تو نظام کائنات وہیں پہ رک گیا، حضور واپس پلٹے تو نظام کائنات چلنے لگا۔ اب حضور وہاں سے ہو کے واپس آئے، اور پھر آ کر کے حضور نے ام ہانی کو یہ ساری بات بتائی، تو انہوں نے کہا حضور یہ بات اپنے تک راز رکھیے گا، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ آپ جس کو چونکہ 1 مہینے کی مسافت لگتی ہے یہاں سے لے کے وہاں تک جانے کی، تو حضور کوئی بھی نہیں مانے گا، لیکن چونکہ خدا کی قدرت تھی حضور نے باہر نکل کے اعلان کیا۔ اب کفار مکہ طرح طرح کے سوال پوچھنے لگے، وہ کہنے لگے کہ اچھا بتاؤ، پھر وہاں پہ تم مسجد اقصیٰ میں گئے، تم نے نبیوں کی امامت کروائی، تو تم نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوگا۔ اب میں یہاں پہ آتا ہوں درس قرآن دینے کے لیے، آپ آتے ہیں سننے کے لیے، آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیے وہ صاحب کیسے ہیں، تو آپ بتائیں گے نا کہ انہوں نے سفید امامہ باندھا ہوا تھا، وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ان کی قمیض پہ بٹن کتنے لگے تھے، آپ پریشان ہوں گے نا۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب انہوں نے جو پگڑی کے نیچے ٹوپی رکھی تھی وہ کس رنگ کی تھی، پریشان ہوں گے۔ میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں، مجھے کوئی پوچھے جی وہ آپ اس مسجد میں گئے تھے تو آپ نے بیان کیا تو وہ مسجد، میں کوئی یار وہ وسیع رقبے کی مسجد ہے، بڑی خوبصورت ہے، مجھے کو پوچھے جی وہاں پہ جو لینٹر پڑا ہے اس کے اندر سریے کتنے ہیں، تو تعجب والی بات ہے نا۔ انہوں نے جان بوجھ کے الٹے سیدھے سوال کرنے شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگے اچھا تم نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے تو بتاؤ مسجد اقصیٰ کے اندر شتیر کتنے ہیں، بالے کتنے ہیں۔ اب حضور ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے، فوراً جبریل آ گئے، محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے ایسے کر دیا جیسے میرے چچا ابو طالب کا گھر ہوتا ہے، وہ پوچھتے جاتے میں بتاتا جاتا۔ وہ کہنے لگے یار یہ نقشہ کھینچنے میں بڑا ماہر ہے، آپ کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے یہ بات سن کے۔ وہ کہنے لگے یہ نقشہ کھینچنے میں بڑا ماہر ہے، اس نے راتوں رات کسی کو بھیجا ہوگا تو اس نے آگ اس کو پیغام دیا تو اس نے ہمیں یہ ساری باتیں بتا دی۔ وہ کہنے لگے اچھا اگر تم گئے ہو مسجد اقصیٰ میں تو تم ملک شام کے راستے کی طرف سے گئے ہو، تو ہمارے قافلے بھی تجارت کی غرض سے وہاں پہ گئے ہیں، تو ہمیں بتاؤ ہمارے قافلے کہاں پہ ہیں۔ حضور نے فرمایا یار ایک قافلہ تمہارا جو مکے کے بالکل قریب ہے، جب میرا براق اس کے قریب سے گزرا نا تو اس کا اونٹ بدک گیا، جب اونٹ بدکا تو سوار نیچے گرا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ کہنے لگے اچھی بات ہے۔ حضور نے کہا تمہیں یقین نہیں آتا؟ انہوں نے کہا نہیں آتا۔ حضور نے کہا اچھا وہ قافلہ بالکل میں نے فلاں مقام پہ دیکھا تھا، سورج غروب ہونے سے قبل وہ قافلہ مکے میں آ جائے گا۔ ان کا پھر تو بات ہی ختم ہوگی، آج ہی پتہ چل جائے گا یہ سچا واقعہ ہے یا جھوٹا۔ اصل کا وقت قریب تھا تو وہ اونچی چوٹیوں پہ چڑھ گئے، دور دور تک کو قافلے کے اثار نہیں تھے۔ مغرب کا وقت قریب تھا، سورج غروب ہونے والا تھا۔ ایک صحابی بھاگتے بھاگتے آئے حضور کے پاس، حضور مصلی امامت پہ بیٹھے، حضور آج لگتا ہے پریشانی کا سامنا ہوگا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور سورج بالکل غروب ہونے پہ ہے لیکن قافلے کے کوئی آثار نہیں ہیں، لگتا ہے قافلہ نہیں آئے گا۔ حضور تھوڑے سے پریشان ہوئے، فوراً جبریل آگے، محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو کہا تھا سورج غروب ہونے سے قبل قافلہ مکے میں آ جائے گا۔ جبریل کہنے لگے محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کی زبان سے نکلا تھا نا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ مکے میں آ جائے گا، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم جب تک قافلہ مکے میں نہیں آتا میں سورج کو غروب ہی نہیں ہونے دوں گا۔ کسی نے آواز لگائی وہ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، انہوں نے کہا منہ بند کرو، وہ دیکھو قافلہ بھی آ رہا ہے۔ جب قافلہ قریب آیا تو واقعی اس کے پہلے سوار کی دائیں ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، تو کہنے لگے نہیں یہ اس نے کسی کو بھیج کے جو ہے وہ پتہ کروایا تھا، وگرنہ یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ پھر ابو جہل، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہ بات نہیں سنی تھی،
تو بھاگتا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور آ کے کہنے لگا یار اگر کوئی دعویٰ کرے راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، ساتوں آسمان بھی دیکھے، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، رب کا قرب بھی پایا، اتنے میں رب کے ساتھ باتیں بھی کی، تو کیا تم مانو گے؟ وہ کہنے لگے نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا اچھا اب لوہا گرم ہے، چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گی؟ وہ کہنے لگا کسی اور نے نہیں کہا، تیرے یار نے دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، وہ اس سے آگے بھی کہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگے ابھی تو تو کہہ رہا تھا میں نہیں مانتا۔ ابو بکر کہنے لگے کوئی کہے تو میں اب بھی نہیں مانتا، جب حضور کہہ رہے ہیں تو پھر گئے بھی ہیں واپس بھی آئے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی، تو توجہ کیجئے گا یہ اعتراض بھی ختم ہو، اللہ خیر کرے۔ اب ان جنجلوں سے نکلیں، علماء کے ان ہتھ کندوں سے باہر آئیں اور اپنے آپ کو پہچانے، اپنے دین کو پہچانے۔ انہوں نے کہا اب اعتراض ہوتا ہے آج کے وقت کے اندر یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ عقل تقاضا نہیں کرتی کہ جسم کے ساتھ کوئی بندہ کیسے جا سکتا ہے، عقل تقاضا نہیں کرتی۔ یہ کرہ خلا ہے، کرہ زمہریر ہے، تو اگر کرہ خلا کے اندر کوئی جسم جائے تو اس کے پرخچے اٹھ جائیں گے، کرہ زمہریر کے اندر کوئی جائے تو وہ جسم جامد ہو جائے گا، کیسے گزر گئے؟ تو پھر دیکھیے اگر حضور کو جانے کے لیے یہ چیزیں مزاحمت تھیں تو پھر دیکھیے حضرت موسیٰ گئے، حضرت عیسیٰ گئے کہ نہیں گئے؟ اللہ نے آسمان پہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ جب وہ گئے ہیں تو کیا امام الانبیاء نہیں جا سکتے؟ جب حضرت آدم ماں حضرت حوا جنت سے زمین پہ آ سکتے ہیں تو کیا میرے نبی زمین سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرق صرف اتنا ہے کوئی گیا ہے تو آیا نہیں، کوئی آیا ہے تو گیا نہیں۔ میرا نبی گیا بھی ہے پلٹ کے آیا بھی ہے۔ جنت میں گئے، جب جنت کو دیکھا تو واپس آ کر کے اپنی امت کے پاس ٹھہرے، وہاں کی نعمتوں کو قبول نہیں کیا۔ باقی رہی بات اگر یہ دعویٰ روحانی ہوتا تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کبھی بھی کفار اس بات پہ اعتراض نہ کرتے۔ میں آپ سے کہوں کہ صاحب میں ابھی آپ کے پاس میں نے پہنچنا تھا عشاء کے بعد، تو مغرب کے وقت میں گھر سے نکلا تو میں لاہور گیا، لاہور سے میں فیصل آباد گیا، فیصل آباد میں گیا تھا، عشاء کی اذان ہو رہی تھی، مجھے یاد آیا وہ آج تو درس قرآن ہے، تو میں جلدی وہاں سے واپس آ گیا۔ تو آپ کہیں گے صاحب آپ کی عقل ٹھیک ہے، آواز میں اتنی خراب تو نہیں ہوا، ماننے میں نہیں آتی بات۔ میں کہوں صاحب میں خواب کے اندر گیا، آپ انکار کر سکتے ہیں؟ خواب کے اندر تو ممکن ہے، بندہ ایک لمحے میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر حضور کہتے میں خواب کے اندر گیا تو اعتراض تو بنتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے انکار کیا کیوں؟ انکار اس وجہ سے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معراج میرا جسمانی تھا۔ حضور کو ٹوٹل معراج 34 بار ہوا، 33 بار روحانی معراج ہوا، 34ویں بار پھر حضور کو جسمانی معراج ہوا۔ اور پھر یہ یاد رکھیے آپ سارا فلسفہ معراج پڑھ لیں، گھنٹوں اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کا ذوق اللہ سلامت رکھے۔ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن اس کے باوجود آپ ذوق سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضور کا آپ پورا فلسفہ معراج پڑھیں تو حضور کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ میں نے معراج کی، یہ لوگوں کو غلطی لگی ہے دین سمجھنے میں۔ حضور تو ایک بار بھی نہیں کہا میں معراج پہ گیا۔ قرآن پڑھیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، حضور یہ تو نہیں کہتے کہ میں گیا، اللہ فرماتا محبوب تو کہے گا تو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، اس لیے تو نے نہیں کہنا، میں کہتا ہوں میرا محبوب گیا نہیں میں لے کے گیا۔ اب کوئی انکار کر کے دکھائے نا کیسے کرتا ہے۔ یہاں سے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھے وہ کہ میں حج پہ گیا تھا، میں نے احرام باندھا، میں نے طواف کیا، میں نے سعی کی، میں نے جو ہے وہ شیطان کو کنکر مارے، زمزم پیا، بالکل 5 سال کا بچہ ہو تو آپ مانیں گے؟ یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا باپ اٹھ کے کھڑا ہو، ہاں یہ میرے ساتھ گیا تھا، میں اس کو لے کے گیا تھا، تو پھر کسی کو انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ حضور کہتے کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا، کہا محبوب تو نے نہیں کہنا، میں کہتا ہوں میرا محبوب گیا نہیں میں لے کے گیا۔ اور پھر میری شان کیا ہے؟ واقعہ معراج شروع کرنے سے سب سے پہلے کا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، اس کے اندر کسی چیز کی کوئی نقص کوئی کمی کوئی کجی باقی نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی،
اور پھر رات کے اچھا یہاں پہ توجہ کیجئے گا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ جو لفظ لیل ہے، یہاں پہ جو لفظ لیل کا تسلسل ہے وہ پوری رات کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ رات کے ایک لمحے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کم میں نے سیر کروائی اور پھر ساری رات ہی سیر نہیں کروائی بلکہ ایک لمحے میں سیر کروائی، اور اپنے محبوب کو وہ قرب عطا کیا جو کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اور پھر معراج پہ گئے اور وہاں سے پلٹے تو معراج کا تحفہ کیا ملا؟ 50 نمازیں لے کر کے حضور واپس پلٹے، یہ معراج کا تحفہ تھا۔ میری بات لمبی نہ ہو تو آپ نے بارہا علماء سے سنا، چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک امت کا تجربہ رکھتا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، آپ ایک بار جائیں اپنے رب سے جا کے التماس کریں نمازیں کم کر دی جائیں۔ حضور 9 بار جاتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی رہی، 45 نمازیں کم ہوئی۔ توجہ کیجئے گا، میرے نبی کو پتھر مارے گئے، اوجڑیاں ڈالی گئیں، حضور کو زخم دیے گئے، حتیٰ کہ غزوہ احد کے اندر جب حضور کا دانت شہید ہوتا ہے تو حضور نے جو زرہ پہنی تھی اتنی زور سے ظالم نے وار کیا کہ وہ حضور کی تھوڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ ایک صحابی آگے بڑے دانتوں سے کھینچنا چاہا تو وہ نہیں نکلی بلکہ ان کے دانت نکل گئے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ دین یوں ہی آ گیا؟ کیا حضور کے بدن سے لہو نہیں نکلتا تھا؟ لیکن ایک بار نے کہا مالک اس آزمائش سے آزادی دے دینا، لیکن اپنی امت کے لیے میرے حضور 9 بار گئے، 5 نمازیں کم ہوتی گئیں۔ جب 5 نمازیں لے کے واپس پلٹے تو حضرت موسیٰ نے کہا حضور ایک بار اور جائیے۔ عادت باری تعالیٰ یہ تھی 5 نمازیں کم ہوتی تھی، اس بار جاتے تو 5 بھی باقی نہ رہتی، لیکن حضور فرمایا موسیٰ اب مجھے رب سے حیا آتا ہے، کیا میری امت اتنی گئی گزری ہے کہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتی؟ باقی رہی بات کہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، کہا پڑھو گے تم 5 ثواب میں تمہیں 50 کا ہی عطا کروں۔ حضور نے معراج کی تو تحفہ کیا ملا؟ نماز کا۔ اب بندہ مومن کی معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور کی معراج یہ تھی، حضور کعبہ قوسین تک پہنچے۔ مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دے، اور ایک روایت کے لفظ ہے جب بندہ سجدے کے اندر سر رکھتا ہے تو اس پہ کتنی رحمتیں اترتی ہیں، اگر کوئی بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے ساری زندگی وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز یہ شعار زندگی بنا لے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جوڑیاں کبھی بھی خالی نہ موڑی جائیں، اپنی رحمات سے بھر دی جائیں۔ اللہ آنے والوں کو قدم قدم پہ خیر عطا کرنا، ان کے گھروں میں پلٹنے سے قبل اسی جتماع نور کی برکت ان کے گھروں میں پہنچا دے۔ اللہ ہمارے ظاہر بھی ستھرے فرمانا، ہمارے باطن بھی پاکیزہ فرمانا۔ اللہ جتنے لوگ دور و نزدیک سے چل کے آئے قدم قدم پہ خیر عطا کرنا۔ ہمارے جن دوستوں نے اس درس قرآن کا انعقاد کیا، اللہ جو محبت کے ساتھ سننے کے لیے آئے، مالک جنہوں نے گزرتے ہوئے محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی لیا، کوئی بھی خالی نہ رہے، مالک سب کی جولیاں مرادوں سے بھر دی جائے۔ اللہ ان کے علم میں، عمر میں، کمائی میں برکتوں کا نزول فرمانا۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنانا۔ اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں مستجاب فرمانا۔ جتنی نیک جائز حاجات، التجائیں، تمنائیں، آرزویں، دعائیں دلوں میں لیے تیری چوکھٹ پہ حاضر ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ ہمارے بالخصوص ہمارے فہد بھائی کا بیٹا بیمار ہے، اللہ امام زین العابدین کا بیماری کا واسطہ اس کو شفا عطا کر۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں مستجاب فرمانا۔ جئیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔